بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ واصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن کا بھائی ہے تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ آج کا پیغام ہے محبوب ملت شیخ الاسلام والمسلمین تاجدار اہل سنت چمن بہار اہل سنت حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رامپوری، جو مفتی اعظم رامپور تھے، 65 سال حضرت کی خدمات رہیں۔ تو فقیر اپنا تعارف کرا دیتا ہے، فقیر اطہر حسین قاضی، سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش، یہ ٹونک ریاست میں تھا پہلے کسی زمانے میں۔ اطہر حسین قاضی میں دارالعلوم تاج مثال بھوپال سے پڑھا، ندوہ کی شاخ 4 سال عربی گرامر سیکھا، اور مجھے خلافت و اجازت ہے حکیم الامت حضرت مولانا ولی الشکر صاحب جعفری مکن پور سے عرس کے موقع پر جی، جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں عرس میں، حضرت قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں، حضرت حکیم الامت مولانا ولی شکر صاحب صاحب اعتدال شخصیت تھے اپنے وقت کی، وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا پھر۔ اور دوسری خلافت قاضی سلسلے سے تھی جو اظہری میں صاحب کے استاد، مثلاً مشاہد رضا خان صاحب کے استاد، تحسین رضا خان صاحب صدر العلماء کے استاد، حضرت مولانا سلطان المناظرین مشاہد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، یعنی جبل العلم مفتی جہانگیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ادے پور کے اندر ان کا مزار ہے سوینہ کھیڑے میں۔ حضرت کو ہم لائے تھے 12 میں خلافت سے نوازا، تو ادھر کی خلافت سے بھی ادھر کی خلافت سے بھی مکن پور اور بریلی اور ندوہ کی شاخ تاج مساجد، تینوں کا مجھے وکیل آپ تسلیم کر لیں، اگر بالفرض تسلیم کر لیں، جیسا کہ تحذیر الناس کا ہے۔ تحذیر الناس میں جو موضوع دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض تسلیم کر لیں، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے قاسم نادری صاحب نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ گیا، یہ نہیں کہا۔ ایسا کوئی بھی کہہ دے گا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آ گا تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو شرطیہ جملے اگر بالفرض تسلیم کر لو۔ جیسے قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجیے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا شرط کے ساتھ اگر رحمان کی اولاد ہوتی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں، یہاں بھی اگر، تو اگر کا لفظ سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جیسے فاضل بریلوی نے کہا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، تو ڈبو دو یہ نہیں کہہ رہے ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو ایک محاورہ ہے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اگر مگر کے چکر میں کیوں پڑ رہا ہو، آپ تو سیدھے سیدھے اسلام کی بات کرو۔ تمام دیوبند والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ دیوبند والوں کا عقیدہ ہے۔ سب سے حضرت دیوبند والوں نے بھی کیا ہے، قادیانیوں کا امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو میں ان تینوں کی طرف سے تسلیم کر لو وکیل ہونے کے ناطے، دیوبند، بریلی، مکن پور اور ندوہ اور بریلی کی طرف سے میں تعزیت کرتا ہوں محبوب علماء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کرتا ہوں کہ 65 سال جو انہوں نے خدمات انجام دی، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کی نماز جنازہ حضرت ڈاکٹر ظفر انجم صاحب جو تاجدار اہل سنت ہیں، امریکہ کے سنیوں کے رہبر ہیں، ستون اہل سنت امریکہ ہیں، امریکہ کے اہل سنت کے ستون ہیں، گلشن اہل سنت ڈاکٹر ظفر انجم صاحب، مسعود احمد صاحب عرف مسعود احمد صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، اللہ تعالیٰ ان سے اور خدمات انجام لے، امریکہ میں وہی جنازے کو لے کر کے آئے۔ دیکھو کوئی یہ کہے کہ تم ہمارے وکیل کیسے ہو، دیوبند والا یا بریلی والا یا اہل حدیث، دیکھو مجھے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے ہدایت دی، قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ فرماتا ہے جس کو میں چاہوں گا ہدایت دوں گا۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم ضروریات دین کو مانتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو حیات النبی مانتے ہیں، شہداء کرام کو زندہ مانتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ ادھر آئیے، آپ کے ہم اشکالات دور کر دیں۔ اشکالات تو اس سے بھی دور ہو جائیں گے جو عصا میرے ساتھ میں رکھا ہوا نا، عصائے موسیٰ تو مشہور ہے، قرآن میں ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر ہے تو قرآن میں ذکر ہے،
لیکن میرے پاس بھی ایسا ہے جو نسبت اسی عصا سے ہے، عصائے موسیٰ علیہ السلام سے. یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سینے پہ رکھا ہوا ہے. یہ تمام اشکالات یہ اچھی طرح دور کر دے گا تمام لوگوں کے. اگر کوئی جیسے ایک مجھ سے کہہ رہا ناخن کا والے قاری صاحب کہ آپ آئیے یہاں ہم آپ کے اشکالات دور کر دیں، ناخن کا کے قاری صاحب کہہ رہے. اور ایک دوسرا کہہ رہا فریق مخالف لئیق رحمانی مالیگاؤں کا، ایک اسی کا بھائی کہہ رہا کہ آپ یہ صراط مستقیم کی عبارت کے اشکالات ان سے دور کر لیں آپ. تو ہم کسی سے اشکالات دور کرنے نہیں جاتے، ہم خود ہی اشکالات دور کر دیں گے. آ جاؤ یہ ایسا ہے نا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے نا، اس سے ہم اچھی طرح سے اشکالات دور کر دیں گے سبھی کے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم اجمیری سنی ہے، ہم حضرت خواجہ غنی نواز کے جنات ہیں. ہم کسی سے اشکالات دور کرنے جائیں گے، ہم خود دور کریں گے اشکالات. حضرت خواجہ غنی نواز کا جنات ہوں میں. اور سنو میں یہ کہتا ہوں جامعہ ازہری سنی بنو یا رامپوری جیسے سنی بنو یا جو ہے کہ مکن پوری سنی بنو، ان چکروں میں مت پڑو کہ اس کے اشکالات دور کر دیں. اس کے کوئی نہیں، اشکالات دور کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جیسے مسلمان بنا دیا کافی، قرآن کو مانتا ہے، نماز روزے زکوٰۃ حج کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، حیات النبی مانتا ہے، بس اتنا کافی ہے. باقی غلطیاں تو سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ ملیں گی آپ کو. آپ اسی میں رہے کہ ہم نے اس کے چھکے چھڑا دیے دیوبندی کے، ہم نے بریلوی کے چھکے چھڑا دیے، ہم نے تمہارے چھکے چھوٹ گئے. قرآن میں ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں تنازع نہ کرو، کہ آپس میں تنازع کرو کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی. ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہمارے چھکے چھوٹ چکے ہیں غیروں کے سامنے، ہم بزدل ہو چکے ہیں. اسی چکر میں کہ ہم نے دیوبندیوں کو چھکے چھوڑا، ہم نے بریلویوں کے، ہم نے اہل حدیث کے. کسی نے تمہارے چھکے چھوٹے ہیں. تم نے انرجی اسی میں بیسٹ کی ہے ساری مسلمانوں کی. نہ ڈاکٹر بنا مسلمانوں میں زیادہ، نہ کلیکٹر، نہ ایس پی، نہ مسلمانوں میں. سب انرجی اسی میں بیسٹ کر دی کہ دیوبندی نے یہ لکھا، بریلوی نے لکھا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو مسلمانوں کا. امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نے بڑی اونچی بات کہی، جن کے شاگرد مفتی محبوب علی صاحب تھے. فرمایا دونوں مکتبوں کو لوگ اپنے اپنے عالموں کی باتوں کو صحیح کرنے میں لگے. اسلام وہیں کا وہیں ہے، اسلام وہیں کا، اس کی تبلیغ نہیں ہو رہی. بس ہمارا عالم صحیح ہو کہہ رہا ہمارا عالم صحیح ہے.